اصل بات یہ ہے، مجھے صاحب گوئی پر ذرا معذرت خواہ ہوں، اصل بات یہ ہے کہ ہمارا جو سیاسی نظام ہے وہ غلام ہے. سیاسی نظام آزاد نہیں ہے. سیاسی نظام کیونکہ غلام ہے، یا کوئی ایسی تحریک جو خود مختاری عطا کرے وہ سیاسی سطح پر کامیاب نہیں ہو رہی. سیاسی سطح پر کامیاب نہیں ہو رہی، اس لیے نہیں ہو رہی کہ سیاسی سطح پر ہم پر غلامی مسلط ہے. ہم IMF کے بغیر نہیں چل سکتے. ہم اس بات کے بغیر نہیں چل سکتے کہ مغرب ہمیں سپورٹ کرے. ہم اگر ڈیفالٹ کرنے جا رہے ہوں تو وہ ہمیں بیل آؤٹ کرے. اس کی وجہ سے سیاسی نظام کے ذریعے اسلامی نظام کا لانا مجھے بہت، لیکن کیا ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں، مایوس ہو کے بیٹھ جائیں؟ خوب سمجھ لیجئے کہ دنیا میں جو وہ صرف حکومت کے ذریعے نہیں آتے، وہ عوام کے ذریعے آتے ہیں، عوام کے طبقات کے ذریعے آتے ہیں. جب عوام ایک مرتبہ کہ ہمیں آزاد ہونا ہے تو سیاست مجبور ہو کر گھٹنے ٹیک کر آزاد ضرور ہو جائے گی. اور ہم ابھی تک اس انتظار میں ہیں کہ سیاسی نظام کوئی بہتر آئے، کوئی اچھی قیادت آ جائے تو پھر ہم ہمارے لیے ہمارے دکھوں کا وہ مداوع کرے. اس انتظار میں ہم بیٹھے ہوئے، الیکشن پر الیکشن ہوتے جا رہے ہیں اور ہر الیکشن میں دھاندلی کے نعرے بلند ہوتے ہیں، پھر الیکشن کا مطالبہ ہوتا ہے. یہ سلسلہ چل رہا ہے. اس صورت میں میں اس وقت جو گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے جو مختلف وہ سیاست سے قطع نظر کر کے ملک و ملت کی فلاح و بہبود کے لیے اکٹھے ہوں، جمع ہوں، سوچیں اور سوچ کر راہ نکالیں. مثال کے طور پر یہ سودی کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، ہماری بالکل واضح بات ہے کہ سیاسی سطح پر اس معاملے میں سرد مہری ہے اور وہ کوئی سنجیدگی کے ساتھ قدم نہیں اٹھایا جا رہا. اگرچہ یہ میری معلومات ہیں کہ اس کے اوپر ایک کمیٹی بنی ہوئی، لیکن جس بلند سطح پر جس تیز رفتاری کی ضرورت ہے وہ نہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری تاجر برادری کسی بھی ملک کی شہرگ ہوتی ہے. اگر تاجر برادری مضبوط ہے اور وہ اپنے سامنے ملک و ملت کی فلاح و بہبود کا نقشہ رکھتی ہے تو بالآخر وہ سیاست کو بھی مجبور کر سکتی ہے کہ وہ صحیح راستے پر آئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے دنیا میں تھنک ٹینک ہوتے ہیں وہ اس بات پر غور کرتے ہیں، طویل المیعاد لانگ رن پالیسیز کے اوپر غور کرتے ہیں اور اس میں یہ طے کرتے ہیں کہ ہمیں کس طرح مرحلہ در مرحلہ آگے بڑھنا ہے. ہمارے ملک کو بے شمار مسائل درپیش ہیں. میں ایک مثال یہ دیتا ہوں کہ ہماری زر مبادلہ، ہمارے جو کرنسی کی صورتحال ہے وہ آپ سب جانتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارے پاس زر مبادلہ کی کمی ہے. زر مبادلہ کی کمی کے باوجود ہم امپورٹ پر پابندی نہیں لگا سکتے. سرکاری سطح پر اگر امپورٹ پر پابندی لگائی جائے، عیاشیوں کی چیزیں امپورٹ ہو رہی ہیں،
बेकार चीजें इंपोर्ट हो रही हैं और उसमें हमारा ज़र मुबादला खर्च हो रहा है। अगर हुकूमत की तरफ से इंपोर्ट पर पाबंदी आयद की जाती है तो आलमी ताकतें दरमियान में आ जाती हैं, वो कहती हैं आप इंपोर्ट पर पाबंदी नहीं लगाते। अब भी आप इस सूरत हाल में भी आप देखिए कि जो IMF से मुआहदा हुआ है उसकी एक दफा यह है कि आप इंपोर्ट पर कोई पाबंदी नहीं लगाएंगे। IMF ये शर्त लगाता है, हालांकि उसको अगर बिलफर्ज उसका क्या फायदा है इंपोर्ट पर पाबंदी लगाने का, उसका क्या फायदा है? उसको ये चाहिए ना कि मैं जितना कर्ज दे रहा हूं वो मुझे वापस मिलने की गारंटी हो, ऐसे हालात पैदा हों कि जिसके जरिए मेरा कर्ज मुझे वापस मिल जाए। आप कहते हैं कि नहीं इंपोर्ट पर पाबंदी लगाओ ताकि तुम्हारे पास मुबादला तुम्हारा बाहर जाए, ये शर्त IMF लगा रहा है। तो सरकारी सतह पर अगर इंपोर्ट पर पाबंदी लगाई जाती है तो आलमी इदारे बीच में आकर रुकावट डालते हैं और चूंकि हम गुलाम हैं लिहाजा उनकी शर्त ममना। लेकिन ये बताइए कि अवाम के ऊपर कौन सी पाबंदी है कि वह इंपोर्टेड अशिया इस्तेमाल करें, या ताजिरों पर कौन सी पाबंदी है कि वह हमेशा जरूर खरीदें इंपोर्टेड अशिया को खरीद कर अपने पास रखें? ये तो कोई पाबंदी नहीं है। लिहाजा अगर ये तहरीक चलाई जाए कि ताजिर हजरात इंपोर्टेड अशिया को अपने पास नहीं रखेंगे, जो अय्याशी की चीजें हैं, जो गैर जरूरी अशिया हैं, जिनके ऊपर हमारा ज़र मुबादला फजूल ज़ाय हो रहा है, उसको हम अपने पास नहीं रखेंगे और इंपोर्टेड चीजें हम नहीं मंगवाएंगे। और खास तौर पर वो इंपोर्टेड चीजें कि जो ऐसे दुश्मनों की मदद कर रही हैं जो मुसलमानों का गला काट रहे हैं, ऐसी इंपोर्टेड चीजों को अपने ऊपर हम नहीं मंगवाएंगे। हुकूमत अगर पाबंदी आयद करेगी बैन अक़वामी ताकतें रोक देगी, लेकिन अगर ताजिर और अवाम ये फैसला कर ले कि हमें इंपोर्टेड चीजें नहीं इस्तेमाल करनी तो फिर वो इंपोर्टेड चीजें आना बंद होंगी। और ताजिर हजरात ये फैसला कर लें कि हमें अपनी मुल्की मसनूआत को फरोग देना है, जो ब्रांड बाहर के चल रहे हैं उन ब्रांड का मुकाबला करके अच्छी क्वालिटी की चीज हम अपने ब्रांड की, पाकिस्तान की मुल्की मसनूआत की दुनिया के सामने लाएंगे और अब अपने अवाम के सामने लाएंगे। तो हजार वो पाबंदियां ये वो लगाएं, पाबंदियां लगाने न दें, लेकिन हम अमल से पाबंदी लगा सकते हैं। हम अपनी ताजिर बिरादरी के बाहमी इत्तेफाक से, इत्तेहाद से और इस बात से कि हम अच्छी क्वालिटी की चीज तैयार करें और नए ब्रांड तैयार करें, उसके जरिए हम ये मसला हल कर सकते हैं। कि कितना ज़र मुबादला, मेरे पास आदाद शुमार नहीं है, लेकिन इंपोर्ट पर कितना ज़र मुबादला हमारा खर्च हो रहा है, वो उसके बजाय अगर हम इस काबिल हों। दूसरी बात यह है कि एक हमारे ऊपर एक जबरदस्त कहना चाहिए गर्दन में तौक ये पड़ा हुआ है कि यूरोपीय यूनियन को अगर हम बरामद करते हैं तो हमें सहूलियात मिलती हैं और उसकी वजह से यूरोपीय यूनियन हमारे ऊपर कैद लगाती है, शर्तें लगाती है। इस बात की प्लानिंग की जाए, मैं जो कह रहा हूं कि एक ऐसा थिंक टैंक आप हजरात का हो कि जिसमें इस बात के मौक़े की तलाश की जाए कि हम अपनी बरामदात मुसलमान मुल्कों की तरफ उसका रुख फेरें और मुसलमान मुल्कों में अपनी बरामदात को ज्यादा फरोग दें ताकि हम यूरोपीय यूनियन के मोहताज न रहें और उसके तमाम शराइत को हम, आप पता है ये आप अल्लाह को शायद इल्म होगा तो यूरोपीय यूनियन की ने जो हमें कोई थोड़ी सी मुराद दी है उसमें जहां तक मुझे मालूम है, मुझे पूरी तहकीक नहीं, आप हज़रात को शायद ज्यादा बेहतर जानते होंगे, उसमें ये शामिल है कि आप अपने मुल्क में LGBT को फरोग देंगे। ये शराइत में शामिल है कि आप LGBT को फरोग देंगे। अब अगर हम इस शर्त पर बरामद करते हैं और उसके नतीजे में हम LGBT को भी फरोग देने के लिए पाबंद होते हैं, तो इन कैदों से हम कैसे निकलेंगे?
اس کے لیے ہمیں ایک ایسا فورم چاہیے جس میں ہم اس بات کو تلاش کریں کہ ہم اپنے مسلمان ملکوں کے ساتھ برآمدات کو فروغ دینے کی کوشش کریں. اس کے لیے اگر صبر کرنا ہے صبر کریں, دوسرے مسلمان ملکوں کے اندر جائیں, وہاں کی تاجر برادری سے تعلقات قائم کریں, تو اس کے نتیجے میں پھر ہم پر ان پابندیوں کے بغیر ہم برآمدات کرنے کے قابل ہو سکیں گے. درآمدات میں اپنے اوپر خود پابندی عائد کریں بجائے سرکاری پابندیوں کے. برآمدات میں ہم دوسروں کے ساتھ, اسلامی ملکوں کے ساتھ تعلقات قائم کر کے, غرض یہ کہ ہمیں اپنی سوچ کا ایک رخ بدلنا ہوگا ان حالات سے نکلنے کے لیے. مایوسی کسی چیز کا حل نہیں ہوتی. مایوسی کے بجائے اپنے حالات کو اس طرح ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جس کے ذریعے ہم ان پابندیوں سے, ان غلامی کے شکنجوں سے ہم اپنے آپ کو نکال سکیں. لہذا میری گزارش یہ ہے, آپ نے بھی جناب چیئرمین صاحب نے بھی فرمایا کہ کیسا کمیٹی ہو. میں کہتا ہوں کہ وہ تھنک ٹینک ہو آپ حضرات کا, اور وہ صرف شارٹ ٹرم نہیں بلکہ لانگ ٹرم پلاننگ کریں. اس لانگ ٹرم پلاننگ کے اندر یہ باتیں داخل ہوں جو میں نے گزارش کی ہے, اور اس بات کو کیا جائے کہ دیکھو سرکاری سطح پر کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا, لیکن کون اس کو منع کر رہا ہے کہ آپ اپنے ڈپازٹ جو ہیں وہ اسلامی بینکوں میں داخل کریں؟ کون اس سے منع کر رہا ہے کہ آپ فائنانسنگ جو ہے وہ اسلامی بینکوں سے حاصل کریں؟ اور اسلامی بینکوں کے اندر بھی جو نمایاں بینک ہیں ان کے اندر بھی ان کو اس بات کا اس کے ساتھ ایک معاہدے ہوں, ایسے معاہدے ہوں کہ جس کے نتیجے میں وہ آپ حضرات کے ڈپازٹس کو اور آپ کی فائنانسنگ کو صحیح طریقے سے سود کے بغیر استعمال کریں. لیکن اس کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ جو بینک اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کنورٹ کریں, ان کے ساتھ تعاون کریں, ان کے ساتھ تعاون کا ہاتھ بڑھائیں. خوب سمجھ لیجئے کہ یہ سود کی جو لعنت ہے یہ ہم پر صدیوں سے مسلط ہے پوری دنیا پر, اور اس کا مرکز ہم نہیں ہے, مرکز اس کا نیو یارک میں ہے, اور مرکز اس کا وال اسٹریٹ میں ہے, اور وہاں سے پوری دنیا کو انہوں نے غلام بنایا ہوا ہے. اس شکنجے سے ایک دم سے نکلنا ممکن نہیں ہے. اس شکنجے سے نکلنے کے لیے ہمیں مرحلہ وار کوشش کرنی ہے. اس مرحلہ وار کوشش کا ایک پلان ہمارے پاس ہونا چاہیے. وہ صرف حکومت کے اوپر نہیں بلکہ خود ہمارے اپنے تاجر برادری کے باہمی اتحاد کے ذریعے وہ پلان تیار کیا جائے, اور اس کے نتیجے میں رفتہ رفتہ ہم سود سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کریں. فرض کرو حکومت سود کو منع نہیں کرتی, لیکن سارے بینک جتنے بینک ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو اسلامی طریقے پر تمویل کریں گے, اسلامی طور پر ہم ڈپازٹ لیں گے, اسلامی طور پر یہ تمویل کریں گے, فائنانسنگ کریں گے. تو صرف قانون سے تو ہر چیز حل نہیں ہوتی, خود عمل سے بہت سی چیزیں حل ہو جاتی. تو ایک گزارش تو مجھے یہ کرنی تھی, اس افسوس ہے کہ میں آپ حضرات کی سما خراشی کر رہا ہوں, لیکن پہلی گزارش تو مجھے یہ کرنی ہے کہ دیکھیے ہمیں ہر قیمت پر مغرب کی غلامی سے نکلنا ہے. اس مغرب کی غلامی سے نکلنے کے لیے آپ حضرات ایک اپنا تھنک ٹینک بنائیں, گروپ بنائیں, کوئی ایسی کمیٹی بنائیں کہ جس میں آپ بیٹھ کر اس لانگ ٹرم پلاننگ کریں, اپنے ملک کو اس بحران سے نکالنے کے لیے, اپنے ملک کو اس مصیبت سے نکالنے کے لیے. پاکستانیت کو فروغ دیں,